میں ہم تمام کے تمام لوگ یہاں بیٹھ کر کے اپنے ایمان کو جلا اور روشنی دے رہے ہیں اور بزرگان دین کے فیوزات اور برکات کو حاصل کرتے آ رہے ہیں اور بھی انشاءاللہ مزید ہم حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ ہمیں تا زندگی اسی عقیدہ اہل سنت والجماعت پر استقامت نصیب کرے اور ان بزرگوں کا وسیلہ لیتے ہوئے پاک پروردگار کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا ہماری نسلوں کو قیامت تک ان بزرگان دین کے صدقے میں اہل سنت والجماعت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ دوستو بزرگوں، یہ آج کا جو پروگرام ہے صاحب عرس کے تعلق سے آپ حضرات نے یہاں کیونکہ ان کے نام کی طرف منسوب ہے سنا ہوگا، خاندان کے کسی بھی بزرگ کے عرس کے موقع پر جب ہم حاضری دیتے ہیں اس حاضری میں ہی ہم لوگوں کو لونی شریف کے خاندان کی خدمات اور لونی شریف کے خاندان کی جو کرامات ہے اللہ رب العزت نے ان پر جو انعامات اکرامات فرمائے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سننے کا سنہرا موقع ہمیں ان بزرگان دین کے عرس کے موقع پر ہی ملا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ آج کا جلسہ ہے۔ حضور پیر سید عبدالستار شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 ربیع الاول شریف سن ہجری 1373 کے اندر آپ نے وصال فرمایا۔ آخر عمر کے اندر آپ نے یہاں اس گاؤں کو پسند فرمایا تھا، آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں، اور فرمایا کہ میرا مرکز اور ہمیشہ کی آرام گاہ یہی گاؤں جو ہے بنے گا۔ تو ان کی نگاہ نے آج کے اس ماحول کو اس وقت میں دیکھ لیا تھا، اس لیے کہ جب تک کسی بزرگ کا کسی جگہ پر آستانہ نہیں بنتا ہے تو پھر مہربانیاں اس علاقے کے لیے اور وجہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ آج اتنا ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ مجمع علماء کرام کا جمع غفیر اور بزرگان دین کے یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ ساری بھلائیاں اور مہربانیاں اگر ہم لوگوں کو اس علاقے والوں کو اطراف کو آس پاس کو اگر حاصل ہوئی ہیں تو یہ اس بزرگ کے اس گاؤں کو پسند کرنے کی برکت سے حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کا اس احسان پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک روایت باڑمیر کے کسی صاحب نے پیر سید قطب عالم شاہ جیلانی سوجہ شریف والے بزرگ کی آخری دورے کی بات کسی انسان نے سنائی تھی کہ حضرت جب آخری دورے کے لیے تشریف لائے تو باڑمیر میں حالے پوترا جماعت آتی ہے، ان میں ایک صاحب نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت نے فرمایا کہ یہ اس سائیڈ کا علاقہ جو یہ پورا خالی ہے اور اسے آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ اس وقت میں کسی کے سمجھ میں آیا نہ آیا، مگر حضرت کی وصیت کے مطابق سوجہ شریف میں جب ان کا مزار شریف بنا اور ان کی درگاہ شریف بنی، آج کی تاریخ میں وہاں علم کا عرفان کا بہتا ہوا دریا ماتھے کی آنکھوں سے جب دنیا دیکھتی ہے تب ان کے ظاہری حیات مبارک کے اس کلمے کا معنی خوب طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کونا خالی ہے، اس کو آباد کرنے کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہاں آستانہ نہیں بنے گا تب تک دین کی خدمت صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے۔ وہی بات آپ یہاں پر لائیے کہ حضرت پیر سید عبدالستار شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیر کی جال اتنے بڑے بزرگ پاس میں ماشاءاللہ آرام فرما ہے، اس کے باوجود بزرگ کی دانائی اور دانشمندی دیکھیے، اللہ رب العزت کا حکم دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ جگہ پسند ہے، جعفر فقیر تم جاؤ لونی شریف میں میری جگہ کو سنبھالو، تمہاری جگہ میں نہیں پسند کرتا ہوں۔
تو الحمدللہ ان کے اس جگہ کو پسند کرنے کی وجہ آج کی تاریخ میں ان جلسوں کے ذریعے سے خلق خدا کے ہدایت لینے کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ ان بزرگان دین کی ظاہری مبارک زندگی جو ہوتی ہے وہ بھی ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہوا کرتی ہے، اور یہ جس جگہ پر آرام فرما لیتے ہیں وہ جگہ بھی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ پیر صاحب خاندان کے بزرگوں میں آپ حضرات نے نام سنے ہوں گے، کتاب خاندان کے اوپر لکھی گئی ہے تذکرہ سادات لونی شریف و سوجا شریف، جس کے اندر خاندان کے ایک ایک فرد کا الحمدللہ ذکر جو ہے لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ حضرت پیر سید حاجی علی اکبر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو خاندان لونی شریف کے پیشوا اور موڑ ہیں، وہ بزرگ اپنے وصیتوں میں اور اپنے بیانات کے اندر لکھتے ہیں کہ دنیا کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے چچا چاچا بھائی ہوں، چاہے میرے سگے بھائی ہوں، میرے خاندان کے جتنے افراد ہیں اور میرے جتنے بھائی ہیں، ان میں آپ ایک بتا جو بر وقت کا ولی کامل نہ ہو۔ الحمدللہ یہ سارے کے سارے بزرگ پیر صاحب عبدالستار شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے دوسرے بھائی پیر صاحب عبدالغفور شاہ جن کو نانا میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ان کو لے لیجئے۔ حضرت پیر سید عبدالرزاق شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے لیجئے، پیر سید غوث محمد شاہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، پہلے کے غوث محمد شاہ، پیر حاجی علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کے بھائی، اسی طریقے سے پیر سید علی اصغر شاہ اول جو ان کو دیکھ لیجئے، یہ جن کے مزار کے پاس ہم آج یہ محفل سن رہے ہیں، اس بزرگ کو دیکھ لیجئے۔ ان بزرگوں نے اپنی پاک زندگی کے اندر جو حضور علیہ السلام کی امتیں کی جو خدمتیں کی ہیں، انہی خدمتوں کی برکتیں ہیں کہ آج ہم عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم ہیں۔ ان بزرگان دین کی خدمتوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم جماعت کے اندر آپ دیکھیے گاؤں گاؤں کے اندر عالم نظر آتے ہیں، جگہ جگہ پر علماء نظر آتے ہیں، ہر برادری کے اندر عالم نظر آتے ہیں۔ ان بزرگان دین نے اپنی باطنی فیوزات اور برکات سے دلوں کی دنیا کو بدلا اور اس پورے علاقے کو سنبھالا اور ایک اسٹیج ان کی خدمت کے لیے تیار کیا۔ اس کے صدقے میں آج الحمدللہ جگہ جگہ پر ہم کو مدرسے نظر آ رہے ہیں، ادارے نظر آ رہے ہیں، دارالعلوم نظر آ رہے ہیں، مبلغین نظر آ رہے ہیں، مقررین نظر آ رہے ہیں، نعت خوان نظر آ رہے ہیں، اچھے اچھے قاری نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ پہ دین کے اعلیٰ پیمان کی خدمتیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ سارا کا سارا صدقہ یہ اونٹوں پر تکلیفیں برداشت کر کے ہمارے جھونپڑوں کے اندر آ کر کے رائش پذیر ہو کر کے اور خدمت دین کرتے رہے، اس کا پھل پکا ہے کہ آج ہر جگہ پر دین کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ ان کی سیرت کو سنیں، ان بزرگوں نے کس طریقے سے کام کیا تھا۔ یہاں پر تقریباً 15 سال یا 20 سال تک حضرت پیر صاحب عبدالستار شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر رہے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جو فارمولہ حضرت پیر سید علی اکبر شاہ جیلانی صاحب روضہ علیہ رحمت و رضوان جو فارمولہ دے کر کے جایا کرتے تھے کہ ان پوائنٹوں پر یہاں خدمت کرنی ہے، یہ سارے حضرت کے جتنے بھائی ہیں وہ اپنے دوروں میں اسی لائن کے اوپر چلا کرتے تھے، اور جو تحریک ان کو دی گئی تھی وہ ان سارے علاقوں کے اندر ان بزرگوں نے کامیاب کیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ اس علاقے کے اندر ہم کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، مگر ہم لوگوں کو کئی ایسی چیزیں تھی، بے خبری کی وجہ سے ہم لوگ غلط راستے پہ جا رہے تھے، لیکن پیر صاحب بزرگ یہاں پر رہتے تھے، جا جا کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا دین یہ ہے، نماز روزہ یہ ہے، زکوٰۃ حج یہ ہے، ہمارا اسلامی لباس یہ ہے، ہمارا اسلامی اخلاق یہ ہے،
انسانیت اس کو کہتے ہیں ایک ایک دو دو آدمی کے لیے دو دو گھنٹہ نکال کر کے اس کی ذہن سازی کیا کرتے تھے، جس کی برکت سے ماشاءاللہ سارے کے سارے ظلم و عدوان ہٹ گئے، کفر و شرک کے جتنے بھی چیزیں تھی وہ ساری ہٹ گئی، اور مومنوں مسلمانوں کو ایمانی پانی ملا ہے۔ کھوکھا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، پیر صاحب بزرگ نے اپنے حساب سے اعلان کیا تھا کہ آئندہ یہ جو غلط رسم محرم کی ہے نہیں ہونی چاہیے۔ بزرگ نے اعلان کر دیا، یہ بزرگ یہاں پر رہ کر کے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بزرگوں کے جو خاص خادم جو اہل دل ہوا کرتے تھے، ان کو اس بات پر آمادہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے تو ہم کو کہہ دیا یہ کام کرنا ہے، اب ہم کو یہ کام کامیاب کرنا ہے۔ قاضی فقیر جیسوں نے میدان میں کھڑے ہو کر کے تعزیہ داری کی رسم و رواج کو پورا ختم کر دیا۔ آج اگر اس بات کی جائے کہ کھوکھا کے اندر یہ چیز اس وقت ہوا کرتی تھی تو کسی کو ماننے میں نہیں آتا ہے، لیکن اس چیز کو جب بزرگ نے اعلان کیا اور ان کے برادران گرامی مرتبت نے کوشش کی، خدام نے، فقراء نے، خلفاء نے اپنی کوشش کی تھی، اس وقت میں ان کو بہت بڑی محنت پڑی تھی۔ آج ماشاءاللہ میدان ایک صاف و شفاف ہے، وہاں کے علماء جگہ جگہ پر ان خرافات کے خلاف تقریریں کیا کرتے ہیں۔ یہی بزرگان دین کے آنے کی برکت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے ان بزرگان دین کے مشعل راہ کو سامنے رکھ کر کے اسی راہ پر چلنے کی ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کاموں میں ہاتھ بٹانے، دین کی خدمت کے لیے علم کو عام کرنے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔